حضرات آج کی ہماری خدمت میں شہزادہ حضور سرکار لاہوری حضرت علامہ مولانا سید شاہ رضوان پاشا خادری لاہوری مدظ اللہ العالی تشریف رکھتے ہیں. حضرت موضوع مخرر کے بعد جماعت محمدی بارکس میں مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دف پر نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گی. میں پورے ادب و احترام کے ساتھ شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت مولانا سید شاہ رضوان پاشا خادری لاہوری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بصیرت افروز خطاب سے سامعین کو محظوظ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد بن معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آل سحاله ومظهر كماله سيدي ومرشدي ووسيلتي وحمايتي غوث الأعظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم. تیرے ہی نام سے جب ابتدا ہے تیرے ہی نام پر ہر انتہا ہے. اے اللہ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے تیرے ہی نام پر ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. کتنی وابستہ ہے تسکین تیرے نام کے ساتھ کتنی وابستہ ہے تسکین تیرے نام کے ساتھ. نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی آرام کے ساتھ. صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. حضرت فخر دکن عم محترم مولانا سید شاہ اولیاء حسین مرتضیٰ پاشا خادری صاحب قبلہ دام برکاتہ القدسی کیا جناب محترم اسد ثنائی صاحب محترم مولانا محبوب عالم شفیق قاری صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما سادات اکرام مشایخ نظام اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بندہ اور محترم حاضرین و سامعین اکرام. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت سننے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا کرنے کے لیے
یہاں آپ کو بلایا گیا ہے اور واقعی یہ محفل بڑی پرنور ہے اور مبارک ہے، اس واسطے کہ ساری دنیا 2012 کا استقبال کر رہی ہے، ساری دنیا میں جشن منائے جاتے ہیں، شرابوں کی محفلیں جاری ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، پٹاخے جلا رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، 2012 کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ مگر دوستوں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ 2012 کا استقبال کر رہے ہیں تو بھی حضور پاک علیہ السلام کے نام کے ساتھ آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ کیسے وہ سال مبارک نہیں ہوگا جس میں حضور پاک علیہ السلام کا نام دے دیا جائے۔ وہ سال باقی لوگوں کے لیے مبارکبادی کا پروانہ بن کر آئے گا جو لوگ حضور کو یاد کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اب میں چار ہاتھ ہے کہ عرض کروں، یہاں آپ نے سنا کہ حضور خواجہ سلطان الدین خواجہ غریب نواز کی منقبت سنائی گئی۔ حاضرین کرام، لوگ کہہ رہے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے کہ 2012 آفتوں کا سال ہے، زلزلوں کا سال ہے، فتنوں کا سال ہے، مصیبتوں کا سال ہے۔ باضابطہ اس پر پکچریں بنائی جا رہی ہیں، چار مینار گر رہا ہے، قطب مینار اڑ رہا ہے، نہ جانے کیا کیا بتایا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ 2012 میں ہم مر جائیں گے، قیامت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ مگر حاضرین کرام، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ہماری زندگیوں کا سب سے زیادہ یادگار سال 2012 ہوگا۔ آپ کے ذہن میں سوال رہا ہوگا کہ 2012 آپ کے لیے اور ہمارے لیے یادگار کیوں ہے؟ حاضرین کرام، ہندوستان میں بسنے والے ہر مسلمان کے لیے اور اولیاء اکرام سے عقیدت رکھنے والے اولیاء اکرام کے ہر عاشق کے لیے 2012 ان کی زندگیوں کا ایک یادگار سال، ایک مبارکباد والا سال، ایک برکتوں والا سال ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ حاضرین کرام، اس کا جواب بھی آپ نے محبت میں سماعت فرمایا۔ خواجگان سلطان الدین خواجہ غریب نواز کا 800 سالہ عرس 2012 میں منایا گیا۔ کسی اور کے لیے زلزلوں کا سال ہوگا، کسی اور کے لیے مصیبتوں کا سال ہوگا، کسی اور کے لیے پریشانیوں کا سال ہوگا، کسی اور کے لیے کٹھنائیوں کا سال ہوگا، مگر خواجہ کے چاہنے والوں کے لیے برکتوں کا سال ہے۔ ہندوستان والوں کے لیے ہم دشمنوں پر اگر ناز کریں، اگر اللہ ہمیں موقع عنایت فرمائے تو وہ دن بھی ہم دیکھیں گے کہ خواجہ کا 800 سالہ عرس منایا جائے گا، سارے ہندوستان کا سما بدلے گا۔ حاضرین کرام، جی چاہتا تھا کہ پھر آپ کے سامنے کچھ اور باتیں کروں، مگر اب بات خواجہ کی آ رہی ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، سال کا استقبال آپ ہم کر رہے ہیں، یہ تو بات تھی خواجہ کی۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم تمام کے تمام غوث اعظم کا دامن ہمارے سروں پر ہے، خواجہ کی نالین سے ہم اور آپ وابستہ ہیں۔ ہم کیا ہیں آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرت کرام، میں نے قرآن مقدس کی ایک بہت مختصر سی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بہت مختصر سی شرح اس کی کرنے کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا، چونکہ حضور کی نعتیں آپ کو سننی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ آپ کے سال کا استقبال ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ بیچ میں رکاوٹ کوئی اچھی رکاوٹ نہیں ہے، مگر چونکہ خواہش کی گئی تھی اور فلاحی تنظیم علماء مصطفیٰ کے حضرات نے بہت خواہش کی کہ میں حاضر ہو جاؤں، تو کچھ دیر کے لیے آپ کے درمیان میں حاضر ہوں، زیادہ وقت آپ کا نہیں ہوگا، حضور کی ثناء کے ساتھ آپ کی رات گزرے گی۔ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الا آگاہ ہو جاؤ، یقین کر لو، اطمینان کر لو، اور اس بات پر پکا یقین حاصل کر لو، بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اب 2012 آنے والا ہے، 2013 بھی آئے گا۔ حاضرین کرام، ہماری زندگیوں میں سال گزرتے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اپنے دل میں خدا کو جگہ دے دو، پروردگار سے محبت کا تعلق استوار کرو، پروردگار کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا سکون حاصل کرنا چاہتی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت اکٹھا کر لینے سے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ دولت کے انبار اکٹھا کر لینے کے باوجود عالیشان بنگلے ہیں، زبردست اے سی لگا ہوا ہے، اولاد بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، مگر سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانے پر انسان مجبور ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا انسان بھی ہے جو پروردگار کا چاہنے والا ہے، سردی میں روڈ پر اخبار بچھا کر آرام سے سو رہا ہے۔ حضرت کرام، پتہ کیا چل رہا ہے کہ سکون کا تعلق دولت کے اکٹھا کر لینے میں نہیں ہے، سکون کا تعلق
عزت حاصل کر لینے میں نہیں ہے، سکون کا تعلق شہرت سے نہیں ہے، سکون کا تعلق پروردگار کی یاد سے ہے۔ قاضی خواجگان ہندوستان آئے، غوث العظم دستگیر نے اسلام کا پرچم بلند کیا، کیا تھا ان کے پاس، وہ کیا دولت تھی جس نے لوگوں کو متاثر کیا؟ دوستو یاد الہی کی دولت، پروردگار کی یاد ان کے دل و دماغ میں رچی بسی تھی۔ حاضرین کرام، ہم اور آپ اس یاد سے محروم ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک جو ہوا 2011 میں آپ ذرا غور فرمائیں کہ کتنے ہمارے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، مگر آج آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ حاضرین کرام، یہ دنیا بے وفا ہے جو کہ کبھی بھی کسی کا بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے۔ میں آپ کی خدمت عرض یہی کرنا چاہوں گا کہ اس دنیا سے دل لگانے کے بجائے اس دنیا کے بنانے والے سے دل لگا لیجئے۔ حاضرین کرام، دنیا والے آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں، دنیا والے اپنا رخ بدل سکتے ہیں، ان کے تیور بدلے جا سکتے ہیں، مگر دوستو اگر آپ اپنا تعلق اپنے مولا سے استوار کریں، رہتی دنیا تک آپ کی محبت جاوداں ہو جائے گی۔ حاضرین کرام، اسی لیے پیغام ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ آپ لاکھ آرام کے آلات خرید لیں، سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ ایک طرف دیکھیں یہ دنیا کی دولت انبار، اتنا سب کچھ جمع کر لینے کے باوجود بھی لوگ سکون میں نہیں ہے۔ دوسری طرف اولیاء اللہ، کیا ہوتا تھا ان کے پاس، کیا ہوتا تھا، ان کی دولت کیا تھی؟ ایک حصیر ہوتی جس پر ایک چٹائی ہوتی جس پر وہ بیٹھتے، ایک چھوٹا سا کتابوں کی الماری ہوتی جس میں ان کی کتابیں پڑھی ہوتی، کچھ جگ ہوتے، کچھ سامان ہوتے، کچھ نہیں ہوتا، کپڑے بھی بہت نہیں ہوتے، کپڑوں پر پیون استعمال کیے جاتے، مگر دوستو اس قدر سکون ان کے پاس پایا جاتا تھا کہ وہ نہ صرف وہ خود پرسکون رہتے تھے، جو ان کی خدمت میں حاصل ہو جاتا وہ بھی پرسکون ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت کرام نے کیوں تھا؟ اس واسطے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں پسا لیا تھا۔ ان کے ذہن و فکر پر صرف تسبیح لے کر وہ مولا کو یاد نہیں کرتے تھے، 24 گھنٹے ان کے دل و دماغ میں مولا سمایا ہوا ہوتا تھا۔ حضرت کرام، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی سکون حاصل کریں، آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ اطمینان حاصل کریں، آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ طمانینت حاصل کریں، آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں راحت آ جائے، اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ مولا کی یاد کو اپنے دل میں بسایا جائے، جس سے ہم اور آپ محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ مؤذنوں کی طرف سے ہمیں بلایا جاتا ہے، ہم نہیں جاتے، پھر کیا ہے؟ پھر ہم کیسے سکون حاصل کریں گے؟ حضرت کرام، اللہ بلاتا ہے کہ آؤ آؤ اللہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ہم نہیں جاتے۔ اگر ہم نہیں جائیں گے اس کے بعد ہم سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، زندگی گزر جائے گی، سکون حاصل نہیں ہو سکے گا۔ آپ دیکھیں دنیا کی طرف نظر اٹھا کر، شراب پینے والے سمجھتے ہیں کہ میں شراب کا جام پی لوں گا مجھے سکون مل جائے گا، مگر دوستو ہوتا کیا ہے؟ روزانہ شراب پیتے 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 اس کی ساری باڈی خراب ہو جاتی ہے، آخرکار وہ موت کے گھاٹ پر جاتا ہے۔ سگریٹ پینے والے سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں سکون ملے گا، گٹکا کھانے والے سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں سکون ملے گا، میوزک سننے والے سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں سکون ملے گا، گانوں کے ذریعے کوئی سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹی وی پروگرامز کے ذریعے کوئی سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی کا لگاؤ انٹرنیٹ سے ہے، مجھے سکون مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے نادانو، یہاں سکون کہاں رکھا ہوا ہے؟ سکون تو سکون پیدا کرنے والے پروردگار کے پاس ہے، اس کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دو، سبحان ربی الاعلیٰ کی سزائیں بلند کرو، پھر پتہ چلے گا کہ سکون کیا ہوتا ہے، سکون کس کو کہتے ہیں۔ حاضرین کرام، دنیا سکون سے محروم ہے، واحد ذریعہ ہے پروردگار کو یاد کیا جائے۔ جب بندہ اس کو یاد کرتا ہے، جب بندہ اس کا ذکر کرتا ہے، جب بندے کے ذہن و دماغ میں وہ سما جاتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے جیسا کہ میں نے ابتدائی تقریر میں کہا کہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند آ جاتی ہے کاٹوں پہ بھی آرام کے ساتھ۔ حاضرین کرام، لاکھ ٹینشنز ہو، اگر بندے کا تعلق اپنے مولا سے استوار ہو جائے تو پھر لاکھ کٹھنائیاں ہوں وہ مسکراتا رہتا ہے، کبھی غمزدہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان کٹھنائیوں کو تو کربلا کے میدان میں دیکھیں، جہاں بیٹے علی اکبر کی لاش ہے، امام حسین کے قدمہائے مبارک نہیں لرزاں ہوتے ہیں، چھوٹے علی اصغر گود میں ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پائش اغلال میں لرزش نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ان کے دل میں بسی ہوئی ہے۔ ہماری تمام اولیاء اللہ، تمام اصفیاء، تمام صلحاء، ان تمام کی زندگیاں وابستہ تھیں پروردگار کی یاد سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھلا کر
اللہ کا ذکر چھوڑ کے، اللہ سے منہ موڑ کے، اللہ کو یاد کرے بغیر ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں، یہ محال ہے، ناممکن ہے، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کی، اور دوستو یاد کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، عزیز مصر بنے ہوئے ہیں، بادشاہ مصر ہیں، خیرات لٹا رہے ہیں، اللہ تقسیم کیا جا رہا ہے، ہر آدمی آ رہا ہے اپنے حصے کا مال لیتے حاصل کرتا جا رہا ہے اور لوٹ رہا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اس کو کچھ دیتے ہیں، وہ لینے کے بعد لوٹنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کرتا ہے میں فلاں ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام دگنا اسے عنایت فرما دیتے ہیں، وہ لے کر لوٹ جاتا ہے۔ پروردگار پوچھتا ہے اے یوسف اس قدر اس بندے پر محبت کیوں آئی، تمہارا کوئی تعلق اس سے ہے یوسف؟ تاکہ میں پوچھ رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا بار الہ میرا تعلق اس سے کچھ نہیں ہے، ہوا یہ تھا کہ جب مجھے قید کیا جانے والا تھا اور مجھ پر الزام لگایا گیا تھا گناہ کا، تو ایک چھوٹے سے بچے نے میرے پاکی کی گواہی دی تھی۔ اے پروردگار میری پاکی کی گواہی دینے والا یہی بچہ تھا جو مجھ سے مال لے کر گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یوسف تیری پاکی جو بندہ بیان کرتا ہے تو اسے دوگنا اور دوگنا نوازتا ہے، اسے جب نوازتا ہے تو انلمٹ تو اسے نوازتا ہے، کوئی سوچ سمجھ کر تو نہیں لیتا، بے انتہا نوازتا ہے۔ اے یوسف سنو جو تمہاری پاکی بیان کرتا ہے تم اسے نوازتے ہو، جو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر میری پاکی بیان کرے گا میں اسے نوازا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کبھی ہم نے نکالنے کی کوشش بھی کی، کبھی ہم نے پاکیزگی بیان کرنے کا جذبہ بھی پیدا کیا، اور دوستو قربان جائیں حضور پاک علیہ السلام کے نالین پر نماز کے بعد بندہ عرض کرتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، مگر جب اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں یہ مت کہو سبحان اللہ، یہ کہو سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میرا رب پاک ہے، میرا پروردگار پاک ہے۔ میرے بندو اب تمہاری جبین پروردگار کی بارگاہ میں جھک گئی ہے، ایسی بارگاہ میں تم نے اپنا سر جھکا لیا ہے کہ جو یہاں جھک جاتا ہے اس کے سر کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا جاتا ہے۔ کرام الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کے علاوہ، اس کے ذکر کے علاوہ، اس کو بھول کر کبھی کوئی بندہ ترقی اور کبھی کوئی بندہ بلندی حاصل نہیں کر سکتا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان اس آیت مبارکہ کی شرح میں احیاء علوم الدین میں کافی عرض فرماتے ہیں کہ ایک قصائی تھا، قصاب تھا، گوشت بنایا کرتا تھا، گوشت کاٹا کرتا تھا، اپنی دکان پر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک خاتون تھی جو گھر میں کام کرنے کے لیے آیا کرتی تھی، بہت خوبصورت۔ اب یہ نوجوان وہ خوبصورت نظریں ملا کرتی، ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ وہ ایک کہہ سکتے ہیں بیگ اٹھا کر شہر کے باہر جا رہی ہے۔ اس نے جو ہی یہ منظر دیکھا اپنی دکان چھوڑی، اس کے پیچھے ہو لیا، جاتا رہا۔ جب وہ شہر کی آبادی کو چھوڑ کر بہت آگے نکل گئی، جب اس نے محسوس کیا کہ اب یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سیدھے اس کے پاس پہنچ گیا، پہنچ کر اپنی محبت کی باتیں کرنے لگا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ اس لڑکی نے، اس خاتون نے کہا تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو یہ درست ہے، یہ تمہاری باتیں میں سب مانتی ہوں، مگر ایک بات سنو، تمہیں اور مجھے اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے، اگر تم اللہ کے خوف سے اس کو یاد کر کے مجھے چھوڑ دو تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے تم جو بولے وہ کروں گی، مگر جنگل میں غیر محرموں کا ملنا یہ درست نہیں ہے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ جو ہی اللہ کا نام اس نے لیا، یہ ارشاد فرماتے ہیں امام غزالی کہ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ تشریف لانے لگے، راستے میں آ رہے ہیں، دھوپ بہت زیادہ تھی، بنی اسرائیل کا ایک نیک بندہ، ایک ولی بیٹھا ہوا تھا، جھاڑ کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں شہر، مگر دھوپ بہت زیادہ ہے، ایک کام کرتے ہیں تم دعا مانگو، میں آمین کہتا ہوں اللہ ہم پر بادلوں کا سایہ کر دے۔ تو اس قصائی نے کہا میں گناہ گار، میں کیسے دعا مانگوں، آپ ایک کام کریں، آپ دعا مانگیے، میں آپ کے ساتھ آمین بولوں گا۔ ارشاد فرمانے لگے نہیں، کہنے لگے میری دعا، میری گزارش آپ قبول کیجیے۔ وہ اللہ کے ولی نے دعا مانگی اور یہ قصاب نے اس کے ساتھ آمین کہا۔ اب کیا ہوا، لوگوں کی دعا ختم بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ بادلوں نے سایہ کر لیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ دونوں بادل کے اس سائے میں چلنے لگے، چلتے چلتے شہر کے جب قریب پہنچے دونوں کے راستے جدا ہونے لگے۔ اب دونوں جدا ہو رہے ہیں، بادل کا ٹکڑا ایک ہے۔ اب یہ سمجھ رہا ہے قصائی
اسرائیل کے بادل یقینی طور پر اللہ کے ولی کے ساتھ جائے گا، اس کے واسطے آیا تھا، میرے واسطے کیا ہوگا، یہ سوچ رہا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کا ولی اپنا رستہ لیتا ہے، میں اپنا رستہ لیتا ہوں، تو قصائی کہتا ہے بادل بجائے ولی کے ساتھ جانے کے میرے ساتھ ہو گیا۔ اس اللہ کے بنی اسرائیل کے ولی نے کہا تم تو کہتے تھے تم گناہگار ہو، تم تو کہتے تھے تم خطاکار ہو، تم تو کہتے تھے تمہاری عبادتوں میں کوئی لذت نہیں ہے، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ بادل میرا ساتھ چھوڑ کر تمہارے پیچھے چلے جا رہا ہے۔ تو اس بندے نے کہا میں نے زندگی میں کوئی عبادت نہیں کی، تنہائی میں اللہ سے ڈر کر میں نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا ہے، شاید اس گناہ سے رک جانے کے سبب، اللہ کو یاد کرنے کے سبب اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ حضرت کرام اللہ اس قدر محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے، بے پناہ محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ آپ اسے پکاریں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کا ذکر کریں، اور آپ کو کہتا ہے، پچھلی امتوں کو کہتا ہے، جو ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ بنی یعقوب کو کہا میری نعمتوں کو یاد کرو، آل یوسف کو کہا میری نعمتوں کو یاد کرو، آل یعقوب کو کہا میری نعمتوں کو یاد کرو، آل موسیٰ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو۔ مگر جب امت مصطفی کی باری آئی، آقا کے غلاموں کی باری آئی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں تم ایک پوزیشن پر پہنچ چکے ہو، میرے محبوب کا دامن تمہارے ہاتھوں میں آ گیا ہے، میں یہ نہیں بولوں گا میری نعمتوں کو یاد کرو، بس نہیں، تمہارا مقام یہ ہے کہ تم مجھے یاد کیا کرو، تم میرا ذکر کیا کرو، تم میرا چرچا کیا کرو، میں تمہاری یاد کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر دوستو وہ کہتا ہے فذکرونی، ہم کہتے ہیں لا نذکر، اے مولا ہم تجھے یاد کرنا نہیں چاہتے۔ وہ کہتا ہے میرے بندو، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب رات ہوتی ہے تو مولا اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اے کوئی مانگنے والا، مگر کوئی نہیں ہوتا جو اس کو صدا دے۔ حضور فرماتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو صبح تک پروردگار صدائیں دیتا رہتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی گناہگار جس نے دن میں گناہ کیا، آئے میری بارگاہ میں رجوع کرے، میں اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب جوئی دن نکلتا ہے پھر یبسط یدہ بالنہار، حضور فرماتے ہیں مسلم شریف کے حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں پھر اللہ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ ارشاد فرمایا اس واسطے کہ شاید جس بندے نے رات میں گناہ کیا ہے وہ دن میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ حضرت اکرام آپ چاہتے ہیں کہ 2012 نہ صرف 2012 بلکہ پوری آپ کی زندگی اطمینان سے گزرے، سکون سے گزرے، راحت سے گزرے، اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ پروردگار کو اپنے دل میں جگہ دے دی جائے، اس کو یاد کیا جائے۔ یقینی طور پر دل کبھی مائل ہوگا، کبھی دل نہیں مائل ہوگا، آپ کو کوشش کرنی چاہیے، آپ کو جستجو کرنی چاہیے، بار بار آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکانا چاہیے۔ جب بار بار بندہ جھکتا ہے تو ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ پروردگار عطاؤں کے لیے اپنے بندے کو منتخب فرما لیتا ہے۔ کسی امیر کے دروازے پر آپ روزانہ 5 مرتبہ جائیں تو وہ آپ کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ خالی لوٹائے گا، تیسری مرتبہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ اب ایک گناہگار بندہ اپنے مولا کے حضور 5 بار جا کر اس کی پاکی کا بیان کرے، اس کا ذکر کرے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار اس بندے کو خالی لوٹا دے؟ تو حضرت کرام سکون، میں آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اچھا کھا لینے، بہترین پہن لینے، عالیشان گاڑیاں اکٹھا کر لینے، دولت کے انبار جمع کر لینے میں سکون نہیں ہے۔ سکون ہے تو پروردگار کی یاد میں ہے، جب وہ سما جاتا ہے کسی کے خیال میں تو پھر کوئی اور اچھا نہیں دکھتا۔ جب بندہ اپنے آپ کو اپنے مولا کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی جنت۔ میں آپ کی خدمت میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو قید میں ڈالا جا رہا ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل کے لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ منصور نے پوچھا قید میں جا رہے ہو، جیل میں جا رہے ہو، مسکرا کیوں رہے ہو؟ مسکرانے کا کوئی ریزن تو مجھے نظر نہیں آتا، قید میں جانے والا تو روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اے احمد بن حنبل مسکرا کیوں رہے ہو؟ ارشاد فرمانے لگے تم مجھے قید میں تو ڈال رہے ہو مگر میرے دل سے پروردگار کی یاد تم کیسے نکالو گے؟ جب میں اس کا نام لے لیتا ہوں تو وہی مقام میرے لیے جنت بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے پروردگار کی یاد، یہ ہے پروردگار کا ذکر، یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو عروج بخشتا ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو ترقی عطا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کیا ہوتا ہے، ایک نوجوان ہے، ایک لڑکی کا عاشق ہو گیا اور آ کر کہنے لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں فلاں فلاں۔ اس لڑکی نے کہا ایک کام کرو، 8 دن 40 نمازیں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھ لو، یہ میری چھوٹی سی شرط ہے، تم اسے پوری کر لینا، اس کے بعد تمہاری خواہش میں پوری کروں گی۔ یہ 8 دن ان کے پیچھے نماز پڑھو بس آ جاؤ۔ کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق پریشان ہے کہ روز ایک نوجوان اقامت سے پہلے پہلی صف میں موجود ہے، پوری محبتوں کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کس قدر پاک باز یہ نوجوان ہے، کیا اس کا جذبہ ہے، کیسی اس کی عبادت ہے، قربان جائیں اس کے جذبے پر۔ پابندی کے ساتھ لگاتار اکٹھا ہوتا آتا ہے اور نمازیں ادا کرتا ہے۔ 8 دن گزر گئے، اسی گلی سے اس نوجوان کا گزر ہونے لگا۔ اس خاتون نے جب اس نوجوان کو دیکھا پکار کر کہنے لگی، پہلے تو میرے گھر پہ چکر لگا رہے تھے، اب نظریں جھکا کر کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے ارشاد فرمایا، پہلے میرا معاملہ یہ تھا کہ میں نے خدا کی محبت کو جانا نہیں تھا تو تم پر فدا ہو گیا تھا، اب میرے دل میں پروردگار کی محبت بس گئی ہے، کسی اور کی طرف میری نظریں اٹھتی ہی نہیں ہے۔ یہ ہے پروردگار کی محبت کا معاملہ۔ آپ کو ہم کو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ آنے والا سال اطمینان بخش گزرے، دوستو شیطان بہت کوشش کرے گا کہ آپ کو اور ہم کو پروردگار سے دور کر دے۔ زندگی کیوں دی گئی؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی دی تو اس واسطے کہ دیکھے کہ کون اچھے عمل کر کے اپنے مولا کو راضی کر لیتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، للانسان للمرء اقلاء ثلاثہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں انسان کے 3 دوست ہیں، واحد یتبعه الی قبض روحه، پہلا دوست وہ جو انسان کی روح قبض ہونے تک اس کے ساتھ رہے گا، والثانی یتبعه الی قبره، ارشاد فرماتے ہیں دوسرا دوست وہ جو اس کے ساتھ اس کا ساتھ قبر تک نبھائے گا۔ اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں والثالث الذی یتبعه الی محشره، ارشاد فرماتے ہیں تیسرا دوست ہے جو انسان کے ساتھ قیامت کے میدان تک ساتھ نبھانے والا ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا حضور وہ پہلا دوست کون جو روح قبض ہونے تک انسان کے ساتھ رہے گا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ پہلا دوست جو روح قبض ہونے تک انسان کے ساتھ ہوگا، ہوا مال، ارشاد فرماتے ہیں وہ اس کا مال ہے۔ حضرت کرام روح نکلتے ہی جن محبتوں کے ساتھ آپ نے مال کمایا تھا، نمازوں کو ترک کر کے اپنے مولا کو خفا کر کے جس مال کو اکٹھا کیا تھا، پروردگار کو ناراض کر کے ناجائز ذریعوں سے جس مال کو کمایا تھا، ہوتا کیا ہے؟ ادھر روح نکلتی ہے، بیٹے پوچھتے ہیں کہ بابا کے پیپر کہاں ہیں، کاغذات کہاں ہیں، کہاں سائن ہمیں کرنی ہے، ان پیپروں کو کیسے نکالنا ہے۔ آج کرام پہلی جستجو اولاد کی ہوتی ہے مال کے لیے، آپ نے جمع کیا اولاد کے لیے، اولاد کیا کرے گی؟ وہ مال جو آپ نے ناجائز ذریعوں سے جمع کیا کیا آپ کے کام آئے گا؟ حضور فرماتے ہیں ناجائز ذریعوں سے مال کمانا، اپنی عاقبت خراب کر لینا، اور ناجائز ذریعوں سے مال اکٹھے کرنے والوں سنو، تمہارا یہ مال تمہاری روح قبض ہونے تک تمہارے ساتھ ہے، اس کے بعد تمہارا یہ مال تمہارے ساتھ نہیں آئے گا۔ جس مال کے پیچھے انسان پڑ کے نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے، جس مال کے پیچھے انسان اپنی عاقبت خراب کر لیتا ہے، جس مال کی جستجو میں دن رات تقاضا کرتا ہے، جس مال کو کمانے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو ناراض کرتا ہے، جس مال پر قبضہ جمانے کے لیے بھائیوں کے حق مارتا ہے، بہنوں کے گھر کاٹتا ہے، مال بنانے کے لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں نادانو کس دوست کو تم نے اپنا دوست سمجھا؟ ادھر روح نکلی، ادھر تمہارے مال کا تعلق تم سے ٹوٹ گیا۔ میں نے بہت محنتوں سے مال جمع کیا ہے، کم سے کم 1 لاکھ روپے میری خبر میں رکھ دو، نہیں رکھا جاتا۔ آج اکرام میں نے بہت محنت سے یہ کپڑے بنائے ہیں، یہ عمدہ میری شروانیاں ہیں، یہ میرے سوٹس ہیں، کام کرو مجھے اس میں سے عمدہ سوٹ پہنا دو۔ حضور کی جانب سے جواب ملتا ہے نادان تو ننگا آیا تھا، ایک کفن تیرا لباس ہوگا، اس کے علاوہ تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا، جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ جس مال کو کمانے کے لیے تو اپنے مولا کو ناراض کیا کرتا تھا، وہ تیرا سارا مال اسی دنیا میں دھڑا رہ جائے گا۔ حاضرین اکرام مال کا تعلق ٹوٹا، صحابہ نے کیا حضور وہ دوسرا دوست جو انسان کی قبر تک اس کا ساتھ نبھائے گا وہ کون ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوا اہلہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ اس کے دوست احباب، وہ اس کے رشتہ دار، اس کے اعزا، اس کے اقارب، اس کی اولاد، یہ لوگ ساتھ نبھاتے ہیں کہاں تک؟ قبر تک۔ میت پکارتی ہے مجھے مت چھوڑ کر جاؤ، اس اندھیرے گھڑے میں مجھے مت چھوڑو، یہ اندھیرے کا گھر ہے، یہ کیڑوں کا گھر ہے، یہ مکوڑوں کا گھر ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، تنہائی میں مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟
حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر انسان کو سننے کی طاقت دے دی جائے، اس قدر بھیانک چیز میت مارتی ہے کہ انسان اگر سن لے تو اسی مقام پر اس کا انتقال ہو جائے۔ نیک میت ہوتی ہے تو پکارتی ہے مجھے اپنے مولا کے پاس لے چلو، گناہگار میت ہوتی ہے تو پکارتی ہے کہاں مجھے لے جا رہے ہو، مجھے اپنے گھر میں رہنے دو، میں نہیں جانا چاہتا اندھیرے گھرے میں۔ مگر ہوتا کیا ہے، کوئی آپ کی بات سنتا نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ چاہنے والے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میرے بیٹے میں نے تجھ سے محبت کی ہے، محبت آپ نے کی ہے، مٹی ہم ڈالیں گے۔ میرے بھائی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جا۔ نہیں، ہماری زندگی میں ہمیں بہت سے کام پڑے ہوئے ہیں، ہم تمہارے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ آج نگرام دیکھیں ان تنہا مزاروں کو، وزٹ کریں، کبھی قبرستان کی طرف جائیں، ان کے حال دیکھیں، پوچھیں کوئی ہے انہیں یاد کرنے والا؟ کوئی نہیں۔ جن کے لیے آپ نے سب کچھ لٹایا وہ بھی آپ کو پلٹ کر پوچھنے والے نہیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تمہارا ایک تیسرا ساتھی بھی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تیسرا ساتھی کون؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں فَهُوَ عَمَلٌ، وہ تمہارا عمل ہے، تمہارا پروردگار کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کا چرچا کرنا، اس کی بارگاہ میں سجدے کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی محبوب کی نعتیں پڑھنا، ان کے محبوب اللہ کے محبوب بندوں کے مناقب بیان کرنا۔ یہ جو تمہارے عمل ہیں، تمہارے روزے رکھنا، تمہارے صدقہ دینا، تمہاری تہجد ادا کرنا، تمہارے ذکر، تمہارے اذکار، تمہارا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، تمہارا ماں باپ کی خدمت کرنا، تمہارا پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ جو تمہارے معاملات ہیں قبر میں تمہارے ساتھ رہیں گے، بلکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں بھی یہ عمل تمہارے ساتھ ہوں گے۔ حاضرین کرام، بس میں دعوت پیغام دینا چاہتا ہوں، حضور کی نعتیں آپ سننے والے ہیں، ذکر آقا کا ہوگا، آقا کے غلام ہیں، میں کیا بولوں، مگر حاضرین کرام آقا کائنات نے جس کے ذکر کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، خود اللہ پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے میرے حبیب، جب آپ کو فری ٹائم ملے، جب بھی آپ فری ہوں، whenever you are free turn to your Lord۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جب بھی آپ کو وقت ملے اپنے مولا کی طرف رجوع کریے۔ آپ کا مجھے پکارنا بہت پسند ہے، آپ میری تسبیح کریں، آپ کہتے جائیں سبحان اللہ، میں سنتا جاؤں اور میں آپ کی شان بیان کرتا جاؤں، آپ کہتے جائیں هو اللہ احد، میں کہتا جاؤں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کہتے جائیں اللہ بلند و بالا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، میں کہتا جاؤں سبحان الذی اسری بعبدی۔ اے میرے مصطفیٰ آپ میری پاکی بیان کریں، میں آپ کی شان بیان کروں۔ اے تو پتا کیا چل رہا ہے، اللہ کو یاد کرنا، یہ آقا کی سنت ہے۔ حضرات کرام، ہم دنیا کی گانوں میں اور دنیا کے ترانوں میں گم ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کیسا اجر اٹھا رکھا ہے۔ جنت میں جب جنتیوں کو جمع کیا جائے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا کیا تم میوزک سننا چاہتے ہو؟ لوگ پسند کرتے ہیں، عرض کریں گے مولا ہاں سننا چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمائے گا اے جنت کے درختوں چلو ہلنے لگ جاؤ، میرے جنتی بندے میوزک سننا چاہتے ہیں، پتے ہلنے لگیں گے، اس قدر خوبصورت آواز اس سے نکلے گی کہ لوگ مدہوش ہو جائیں گے۔ روایات میں آیا ہے کہ 1000 سال تک اسے لگاتار سنتے رہیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرمائے گا میرے بندو تم نے یہ تو سن لیا، اس سے بہتر چیز بھی تمہیں سناؤں؟ بندے عرض کریں گے مولا اس سے اچھا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا ہاں اس سے بہتر بھی ہے۔ بندے عرض کریں گے مولا وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائے گا داؤد ذرا ادھر آؤ، میرے پیغمبر داؤد ذرا بیٹھ جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، ارشاد فرمائے گا اے داؤد ذرا زبور کی تلاوت تو کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرنے لگ جائیں گے، اس قدر سرور لوگوں پر طاری ہوگا کہ لوگ اپنے آپ کو بھول جائیں گے۔ پروردگار فرمائے گا اے میرے بندو تم نے یہ سنا، اس سے بہتر بھی تمہیں کچھ سناؤں؟ بندے عرض کریں گے مولا اس سے بہتر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں ہو سکتا، سننا چاہتے ہو اس سے بہتر؟ بندے عرض کریں گے آپ ضرور سننا چاہتے ہیں مولا۔ ارشاد فرمائے گا ذرا حجابات اٹھاؤ میرے مصطفیٰ کے مکڑے سے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوگا میرے پیارے مصطفیٰ اپنی سنہری آواز میں میرے بندوں کو قرآن کی تلاوت سنا دے۔ آقا کائنات قرآن کی تلاوت کریں گے، کیا سما ہوگا؟ اس کے بعد پروردگار فرمائے گا میرے بندو تم نے سن لیا، تمہیں لذت ملی؟ بندے عرض کریں گے مولا بہت لذت ملی، آقا کا دیدار، آقا کی زبانی قرآن کی تلاوت، اس سے بڑی لذت کیا ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمائے گا چلو حجابات اٹھا دو، تمہارا پروردگار تمہارے سامنے آ جانے والا ہے۔ حاضرین کرام یہ نعمتیں آپ کے لیے انتظار کر رہی ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اسے یاد کریں۔ حاضرین کرام جنت بہت سے لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کی
تبلیغ کا مشن ہی ہے جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کو یاد کرو، جہنم کی آگ ہے، سانپ ہے، بچھو ہیں۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں، بی بی رابعہ بصریہ فرماتی ہیں ایک ہاتھ میں بکیٹ ہے جس میں آگ بھری ہے، دوسرے ہاتھ میں بکیٹ ہے جس میں پانی بھرا ہے۔ بی بی رابعہ بصریہ جا رہی ہے، حضرت حسن بصری کی نظر پڑی، پوچھنے لگی بی بی رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ ارشاد فرمانے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ ارشاد فرماتے ایک ہاتھ میں آگ، دوسرے ہاتھ میں پانی۔ رابعہ کہاں چلی؟ ارشاد فرمانے لگے میں چاہتی ہوں کہ اس آگ سے جنت کو آگ لگا دوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں، تاکہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرے جہنم کے خوف سے نہیں، جنت کی طلب میں نہیں، بلکہ پروردگار کو منانے کے لیے بندہ یاد کرے۔ حضرات کرام، اولیاء اللہ جنت کے طالب نہیں ہوتے، وہ جنت کے متلاشی نہیں ہوتے، وہ جنت کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ جنت 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 کہہ کر زندگی نہیں گزارتے۔ آقا کے جو سچے غلام ہوتے ہیں، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سچے نام لیوا ہوتے ہیں، وہ جنت کے پیچھے نہیں پھرتے، جنت ان کے پیچھے پھرا کرتی ہے۔ جنت کوئی بڑا ڈیسٹینیشن آپ کے لیے نہیں ہے، جنت بنائی گئی ہے آقا کے غلاموں کے لیے، مگر اس سے بڑا ڈیسٹینیشن ہے مولا کی یاد، پروردگار کو یاد کرنا۔ حاضرین کرام، جب جان جائے گی بندہ پکارے گا مجھے مولا موقع دے، میں تجھے یاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم، اے میرے بندو کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، ما یتذکر فی، جس میں تم مجھے یاد کر سکو، نصیحت حاصل کر سکو، وجاءکم النذیر، میری یاد دلانے والا میرا محبوب تمہارے درمیان دربگر ہو گیا، مگر کیا ہوا؟ تم نے مجھے یاد نہیں کیا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو جہنم کا عذاب، آج کے دن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت اکرام، خلاصہ بس یہی ہے، بہت باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں، حضور کی نعتیں بھی آپ کو سننی ہے، بس خلاصہ یہی ہے کہ اپنے مولا کو یاد کیجیے، سکون، راحت، اطمینان، پیس، امن، اس طرح کے جتنے الفاظ، شانتی، آپ جو الفاظ لانا چاہتے ہیں اسے پوری دنیا کے اگر آپ الفاظ اکٹھا کر لیں، وہ سارے الفاظ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں گم ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت اکرام، اگر آپ سمندر میں رہیں اور مگرمچھ سے دشمنی مول لیں تو زندہ رہنا ممکن ہے؟ ناممکن ہے۔ آج مگرمچھ کچھ نہیں ہے سمندر میں، یہ ساری کائنات کو پروردگار کی کرسی گھیری ہوئی ہے، اس کو ناراض کر کے ہم سمجھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشی مل جائے۔ کیسے خوشی مل سکتی ہے؟ خوشی ملے گی تو بھی فانی، اگر پروردگار سے تعلق جڑ جائے، اس کے مکھڑے کا تصور انسان کے دل و دماغ میں سما جائے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ دائمی سرور انسان پر طاری ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے نیک بندوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ قیامت تک یہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ ساری دنیا جس وقت پریشان ہوگی، سارے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، میدان قیامت میں لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، ایسے موقع پر بھی یہ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے مسکرا رہے ہوں گے، اپنے غلاموں کو اپنے پاس سے اکٹھا کر رہے ہوں گے۔ حاضرین کرام، بس اس خوشی کو اپنے ذہن و دل میں بسائیے، اپنے مولا کو یاد کیجیے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں کہ بہت سے لوگ اس زمانے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا سے تعلق، آقا کو پکارنا، یا رسول اللہ کے نعرے لگانا کوئی سننے والا نہیں ہے، حضور کی نعتیں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ کون کس نے کیا تھا، حضور کو پکارنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے آج کل بہت پیدا ہو گئے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ نکل رہے ہیں، ہر علاقے سے ایک برادر پیدا ہو جاتا ہے، ایک سسٹر کھڑی ہو جاتی ہے۔ حاضرین کرام، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اچانک کوئی عالم بن کر آپ کے سامنے نمودار ہو جاتا ہے، کوئی سوٹ پہن لیتا ہے تو اپنے آپ کو اسکالر سمجھنے لگتا ہے۔ اب ایک تماشا ہے دنیا بس، اور نادان ہمارے دوست، ہمارے بھائی جو بولنے لگا انگلش چل پڑے اس کے پیچھے، وہ کہتا ہے ہم کسی سے نہیں مانگتے، یہاں تک کہ حضور سے بھی نہیں مانگتے۔ حضرت کرام، یہ دعوے کرنے والوں کو ہم نے دیکھا پروگرام میں کہتے ہیں ہم کسی سے نہیں مانگتے، پروگرام کے بیچ میں وقفہ آتا ہے، میرے بھائیوں میرا ایک بہت بڑا چینل چل رہا ہے، میری سیریز بن رہی ہے، میں کتابیں چھاپتا ہوں، میرا دامن پھیلا ہوا ہے، میرے دامن میں اپنی بھیک ڈال دو، اپنا صدقہ ڈال دو، آپ کی زکات پر، آپ کے فطروں پر، آپ کے صدقے پر میرا گزارا ہے۔ حاضرین کرام، یہ کیا دو بولیاں ہیں؟ کہا جاتا ہے غوث اعظم سے مت مانگو، کہا جاتا ہے غریب نواز خود نہیں رہ سکتے، پھر امریکہ کے مالدار تمہاری جھولی بھر سکتے ہیں۔ غوث اعظم کے دربار میں جھولی پھیلانے کو گناہ کہنے والے، مجھے یہ بتا کہ شیروانی پہن کر بڑے بڑے جیب لگا کر آنا میں نے شیروانی پہن لی ہے، ذرا بھیک ڈال دو، میں بہت بڑا چینل چلا رہا ہوں، یہ دو نظری کب تک
حضرت اکرام ہم کہنا چاہتے ہیں تمہاری قسمت میں سعودی ریال لکھے ہوئے ہیں، امریکیوں کے ڈالر لکھے ہوئے ہیں، تم وہ مانگو، ہماری قسمت میں غوث اعظم کا فیضان لکھا ہوا ہے، وہ مانگیں گے۔ تمہاری قسمت میں ڈالر لکھے ہوئے ہیں، ریال لکھے ہوئے ہیں مالداروں کے، تم وہ مانگو، ہماری قسمت میں خواجہ کا اتارا لکھا ہوا ہے، وہ مانگیں گے۔ ہم تمہیں مانگنے سے نہیں روک رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم مت مانگو، تمہیں جہاں ملتا ہے تم وہاں مانگو، ہمیں جہاں ملتا ہے ہم وہاں مانگیں گے۔ تمہیں مالداروں کے دروں پر خیرات ملتی ہے، ہمیں مدینے میں گنبد خضرا سے خیرات ملا کرتی ہے، آقا کائنات ہمیں خیرات عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اور دوستو کیا نہیں دے سکتے، کون نہیں دے سکتے؟ قرآن میں تیزی سے پورا سمیت رہا ہوں، قرآن پڑھیں، اللہ فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر، 1000 بار پڑھتے ہیں سورت، کبھی غور تو کر لیتے نادانوں، کبھی غور کر لیتے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو ہر چیز بہت 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 زیادہ عطا فرما دی ہے، حد سے زیادہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے۔ انا اعطینا، یہ نہیں کہا ہم دیں گے، ارشاد فرمایا انا اعطینا کا، اے میرے مصطفیٰ خاتم النبیین بنا کر ہم آپ کو دنیا میں بھیجنے والے تھے، ہم نے آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، مصطفیٰ آپ کو خزانے اللہ کے لٹانے والا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، پیارے مصطفیٰ بھیک دینے کے لیے ہم نے آپ کو بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ خود حضور ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دیوبند کی سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں، لے کر کہتے ہیں کوئی کچھ دینے والا نہیں، اللہ دیتے ہیں۔ حضرت کرام کون کہتا ہے کہ اللہ نہیں دیتا؟ آپ کو اگر اللہ دیتے ہیں تو پھر پبلک سے چندہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ ذریعہ ہے، پبلک ذریعہ ہے۔ حضرت کرام پبلک تمہارے لیے ذریعہ ہے، ہمارے آقا ہمارے لیے ذریعہ ہے، ہمارا ذریعہ تمہیں مبارک۔ ذریعہ ان کے مالدار، ہمارا ذریعہ ہمارے آقا۔ اللہ رب العزت نے نہ صرف عنایت فرمایا، سورۃ الضحیٰ کثرت سے پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہزاروں بار آپ نے آیت پڑھی ہے، کبھی ترجمے پر غور کر لیتے۔ اللہ فرماتا ہے، وہاں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر، اے میرے مصطفیٰ ہم نے ہر چیز آپ کو بے انتہا عطا فرما دی ہے، حد سے زیادہ ہر چیز ہم نے آپ کو دی۔ علم دیا تو اس کی کوئی حد نہیں، فضل دیا تو اس کی کوئی حد نہیں، کمال دیا تو اس کی کوئی حد نہیں، حسن دیا تو اس کی کوئی حد نہیں، جمال دیا اس کی کوئی حد نہیں۔ اے میرے مصطفیٰ میں نے آپ کو جو کچھ دیا بے انتہا دیا، بے حد دیا، اس کا کوئی تعین نہیں کر سکتا، اتنا دیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے مصطفیٰ آپ کو میں نے دیا ہے اس واسطے تاکہ آپ لوگوں میں بانٹے۔ اب کیا؟ آپ کی بارگاہ کا جو مقام جانتے ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں گے، اپنی جھولیاں پھیلائیں گے، جب پریشان ہوں گے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کریں گے، جب پریشان ہوں گے ان کی زبانوں پر یا حبیب اللہ کے نعرے آئیں گے۔ اے میرے مصطفیٰ آپ کو میں نے عطا فرمایا ہے، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو میں نے جو خزانے دیے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اب مانگنے والے کو کبھی جھڑکیے نہیں، جو آتا ہے جس نیت سے آتا ہے اس کی جھولی کو بھر دینا آپ کا کام ہے۔ حضرت کرام اللہ فرماتا ہے حضور کو اللہ نے دینے کے لیے بنایا، لیتے سب ہیں، کچھ مانگنے والے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ماننے والے ہوتے ہیں۔ حضرت کرام کچھ ہم نے نہیں لیا، کچھ بولتے ہیں ہم نے لیا ہے، ہماری زندگی آقا کے ٹکڑوں پر پڑ رہی ہے، کچھ ہوتے ہیں ہماری بلی ہم ہی سے میاؤں میاؤں۔ حضرت کرام کچھ ہوتے ہیں کتے بھی ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک جن سے لیا ہے ان پر غلطاتے ہیں، پھونکتے ہیں اس پر جو ڈالتا ہے، دوسرے کتے وہ ہوتے ہیں جو دودھ ملا کر پیر چاٹا کرتے ہیں۔ حضرت کرام اہل سنت آقا کائنات علیہ السلام کے ایسے کتے ہیں جنہیں آقا کائنات کے ٹکڑے کھانے کا بھی موقع ملا اور آقا کائنات کی وفاداری کا موقع بھی ملا۔ بعض وہ ہیں جو ٹکڑے تو کھاتے ہیں حضور کے، ہم نے کبھی کچھ نہیں لیا تو ملا کہاں سے؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، جس کو بھی جس زمانے میں بھی جو کچھ ملتا ہے اسی مدینے کا اتارا ملا کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ملا کرتا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہم تمام کے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی، حقیقی، اٹوٹ
باخلوص محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ زندگی بھر آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ٹکڑوں پر پلے، میدان قیامت میں بھی حضور کے قدموں میں ہمارا حشر فرما۔ اے اللہ تیری یاد تیرے نام کی لذت میں عطا فرما دے۔ مولا تیرا ذکر کرنے کی توفیق ہمیں عنایت فرما۔ مولا ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ مولا زندگی بھر تجھے یاد کرنے، تیرا ذکر کرنے، تیرا صدقہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پاک سمجھنے کی توفیق دے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن مجید دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ مولا ہم تمام پر رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت عنایت فرما۔ مولا ہمارے نوجوانوں کو صالح بنا دے، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ان کی عمریں دراز فرما، ان کو ہر پریشانی ہر بیماری سے بچا۔ مولا جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ زندگی پر حضور کی نعتیں پڑھنے کی توفیق دے، زندگی پر حضور کا چرچا کرنے کی توفیق دے، زندگی پر حضور پاک علیہ السلام کی ثنا خوانی کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ آقا کے ثناکاروں کے چہروں کو سلامت رکھ، ان کو زندگی بھر ان کا زندگی پر بول بالا کر۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ہماری زبانوں پر جاری فرما۔ مولا ایمان کی زندگی دے، عزت کی زندگی دے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پاک پر ہمیں موت عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ حبیبک ونبیک ورسولک الکریم وبجاہ محبوبک الشیخ عبد القادر الجیلانی قدس اللہ تعالی سر العزیز والحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، عظمت سادات زندہ باد۔ حضرات نبی آپ کے سامنے شہنشاہ خطابت فرد اللہ و مولانا سید شاہ رضوان بادشاہ خادم صاحب اللہ مقتدر علی مختصراً اجمالی خطاب کر رہے تھے۔ حضرت سید جمیل الدین شرقی علیہ رحمۃ و رضوان نے سال عیسوی کے مطابق 1 جنوری فتح مکہ کا دن ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت جمیل الدین علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا ہے کہ فتح مکہ کے تصور کو جمائے دل میں، فتح مکہ کے تصور کو جمائے دل میں، جنوری 1 کو آقا کی تمنا کرنا، جنوری 1 کو آقا کی تمنا کرنا۔ حضرت نے اپنی تقریر میں ذکر کیا عذاب و ستم کے بارے میں، تو عرض کرتا ہوں کہ اے خدا پھر یہ عذاب اور ستم کس کے ہیں؟ اے خدا پھر یہ عذاب اور ستم کس کے ہیں؟ تو اس بات سے واقف ہے کہ ہم کس کے ہیں۔ اے خدا پھر یہ عذاب اور ستم کس کے ہیں؟ تو اس بات سے واقف ہے کہ ہم کس کے ہیں۔ آج جب نام نبی لکھا تو اندازہ ہوا لفظ کیوں پیدا ہوئے، لوح و قلم کس کے ہیں؟ لفظ کیوں پیدا ہوئے، لوح و قلم کس کے لیے؟ اس پل سے میری سوچ کی اونچائی بڑھ گئی، اس پل سے میری فکر کی گہرائی بڑھ گئی۔ نالین جب سے خواب میں دیکھے گئے آپ کے، محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی، محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی۔ آپ حضرات دکھنے نات کے مسئلے کرتے ہیں، گزارش عرض کرتا ہوں کہ امین صوت و صدا بھی یہی کہیں ہوگا۔ دائیہ نے وقت سے توجہ کی گزارش کرتا ہوں، امین صوت و صدا بھی یہی کہیں ہوگا، شفیع روز جزا بھی یہی کہیں ہوگا۔ یہ نعت پاک حبیب خدا کی محفل ہے، مجھے یقین ہے خدا بھی یہی کہیں ہوگا، امین صوت و صدا بھی یہی کہیں ہوگا، شفیع روز جزا بھی یہی کہیں ہوگا۔ یہ نعت پاک حبیب خدا کی محفل ہے، مجھے یقین ہے خدا بھی وہی کہیں ہوگا، مجھے یقین ہے خدا بھی یہی کہیں ہوگا۔ وہ جو بندہ ہے شہ انبیاء کا ہوگا، وہ جو بندہ شہ انبیاء کا ہوگا، وہ نہ بندہ کسی شاہ و گدا کا ہوگا۔ محفل نعت کو جو کھیل تماشا جانے، دیکھنا حجر میں خود اس کا تماشا ہوگا، دیکھنا حجر میں خود اس کا تماشا ہوگا۔ آئیے